الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں آپ کی بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کافر اہل قبر سے نا امید ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 اور 13۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ جب مہاجرہ عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو جانچو، پرکھو، ان کا امتحان لو۔ اگر وہ سچی پکی مسلمان ہیں تو پھر انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کافر ان کے لیے اور وہ کافروں کے لیے حلال نہیں۔ ہاں، اگر تم مہر دے کر ان سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پر اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھے گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لے، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیک کام میں اے نبی وہ آپ کی بے حکمی نہیں کریں گی، یعنی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اے نبی ان باتوں پر اگر یہ مومنہ عورتیں بیعت کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، بے شک اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بیعت اس وقت لیتے تھے جب عورتیں ہجرت کر کے آتی، اور اسی طرح فتح مکہ والے دن بھی آپ نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت لیتے وقت آپ صرف زبان سے عہد لیتے، کسی عورت کے ہاتھ کو آپ نہیں چھوتے تھے، جیسا کہ مردوں سے بیعت ہوتی تھی کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے جاتے تھے،
تو خواتین سے بیعت لیتے وقت ان کا ہاتھ نہیں چھوا جا سکتا تھا، شریعت کے اعتبار سے یہ جائز نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ نہیں چھوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ صرف یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے لی، جیسا کہ صحیح بخاری کی 4891 نمبر کی حدیث ہے۔ بیعت میں آپ یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، یعنی کوئی وفات پا گیا تو اس پر زور زور سے چیخیں گی نہیں، چلائیں گی نہیں، کارن نہیں کریں گی، بین نہیں کریں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے 4892 اور صحیح مسلم میں آئی ہے 937 پر۔ اس بیعت میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ارکان دین اور شاعر اسلام ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں۔ آپ نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لی جن کا عام ارتکاب عورتوں سے ہوتا تھا، تاکہ وہ ان ارکان دین کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ علماء و دعات اور واعظین حضرات اپنا زور خطابت ارکان دین کے بیان کرنے میں ہی صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح ہیں، بلکہ ان خرابیوں اور رسموں کی بھی زور انداز میں تردید کیا کریں جو معاشرے میں عام ہیں، اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کرتے۔ آج جب ہی ہم دیکھیں گے ہمارے خطیب حضرات وہی روزہ نماز اسی پر باتیں کرتے چلے جاتے۔ معاشرے میں اور بھی بہت سی خرابیاں موجود ہیں جن پر نگاہ نہیں رکھتے، جن کے تعلق سے اپنے خطبات میں، وعظ میں کوئی بات نہیں کہتے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں بڑھتی جاتی۔ کبھی کسی سیٹھ کا خیال ہوتا ہے، کبھی کسی بڑے کا خیال ہوتا ہے، کبھی صدر صاحب کا خیال کیا جائے گا، کبھی اور کسی رہنما کا خیال کیا جائے گا، اور مولوی اپنی زبان گونگ رکھے گا کہ ان سے 2 پیسے ملنے والے ہیں، ان کے خلاف کیسے میں بول سکتا ہوں۔ بات ایسی نہیں ہے، بولنا تمہارا کام ہے، ذمہ داری ہے، تم کو بولنے کا پاور اور طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تمہارا کام ہے بولتے جاؤ۔ تمہارے بولنے سے ہو سکتا ہے کوئی بھٹکا راہ پر آ جائے، وہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ وہی پہلے جو بات بیان ہوئی تھی نا کہ ایک صاحب نے دوستی کے لیے پیغام بھیج دیا یا کچھ راز افشا کر دینا چاہتے تھے مکہ بھیج کر ایک خط، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے، اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو نافرمان لوگ ہیں ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان کے یار و مددگار نہیں بنیں گے، روکا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے بعض نے یہود، بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لیے ہیں۔ یہ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس میں یہود و منافقین بھی آ جاتے ہیں، علاوہ ازیں سارے کفار ہی غضب الہی کے مستحق ہیں۔ اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت رکھو، جیسا کہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد یئسوا من الآخرہ، یہ کافروں سے تم دوستی کیا کرو گے جی، یہ تو آخرت سے نا امید ہو چکے۔ آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ اصحاب القبور، قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں، قبروں میں مدفون کافر ہر قسم کے خیر سے مایوس ہو گئے کیونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا، اب وہ خیر کی کیا توقع کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہمارے ہاں اگر مرنے والا توحید پر مرا ہے، مسلمان ہو کر مرا ہے، شرک اور کفر کا راستہ نہیں اختیار کیا، تو اس کے لیے مایوسی نہیں، ہم جو دعا کریں گے اس کو فائدہ ہوگا، اور ہماری دعا کے فائدے سے وہ امید رکھے گا کہ ہو سکتا ہے ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ امید باقی رہے گی۔ لیکن ان کافروں کے پاس کوئی امید نہیں، کیوں؟ ان کا خاتمہ تو کفر پر ہوا ہے نا، تو نہ باہر والا ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ قبروں میں سزا پاتے ہوئے یہ کچھ امید رکھیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے، شاید اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے۔
تو یہ وہ باتیں جو یہاں ذکر کی گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔